اعلانات مجالس میں سماعت فرمانے کے ایک اشرا کل سے پرویز بابا کے یہاں شروع ہو چکا ہے، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں، اور کل سے انجمن شمشیر عباسی کی جانب سے منعقد قدیم اشرا مجالس امام باڑہ لشکری تالاؤ میں 8 بجے شب یا 8:30 بجے شب منعقد ہوگا، جس میں جناب مولانا شاہد امام صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد غیر المغضوب۔ جی انشاءاللہ۔ ایک گزارش ہے کہ منتظمین مجالس سے گزارش ہے کہ مصائب میں صرف اس وقت جب تابوت کی برآمدگی ہو تو اندھیرا کیا جائے تاکہ مجھے مصائب پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ صرف آخر میں 2 منٹ قبل اگر اندھیرا ہو تو مناسب رہے گا، کیونکہ مجھے مصائب پڑھنے میں اسے سہولت ملے گی۔ صلوات پڑھیں فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ قابل قدر حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا، بطفیل 14 معصومین علیہم السلام، و خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انجمن یادگار معصومین کی جانب سے منعقدہ اس اشرِ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور روزانہ آپ کے سامنے میں مجالس اعضاء اور فضائل جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے گفتگو کا شرف حاصل کرتا رہا، اور پیغمبر اسلام کی حدیث جس میں پیغمبر نے حکم دیا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، ذکر غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ ہمارے یہاں پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق ہی جو دستور اعضاء ہے، جو قانون اعضاء ہے، جو مجالس اعضاء کا طور و طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ امام حسین السلام کے مصائب سے پہلے مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، واقعہ کربلا سے پہلے غدیر کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں جو کل تک کی گفتگو میں مکمل ہو چکے۔ ایک سبب پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ اپنی مجلسوں کو مولا علی کے ذکر سے زینت دو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مولا حسین کے قتل کا سبب چونکہ مولا علی کی عداوت تھی، مولا علی کی دشمنی تھی، لہٰذا صرف قتل کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ سبب قتل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اور عزیزوں، تیسرا اور آخری سبب یہ ہے کہ یہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں گریہ بر حسین کے لیے۔ دیکھیے، مجالس کا اصل مقصد گریہ بر حسین ہے، مجالس کا اصل مقصد جناب سیدہ کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ مجلس عزا، لفظ عزا بنائے تعزیت سے۔ آئیں قبلہ تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا مجلس عزا، یہ جو لفظ عزا ہے تو یہ لفظ عزا تعزیت سے بنا ہے۔ یہ جو مجمع ہوتا ہے، یہ جو گیدرنگ ہے، یہ جو مومنین کا اجتماع ہے، اس کا مقصد ہے کہ جناب سیدہ و اہل بیت اطہار کی خدمت میں مولا حسین کی تعزیت پیش کی جائے، پرسہ پیش کیا جائے۔ اور تعزیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلا تشبیہ اگر کسی مومن کا انتقال بھی ہو جائے اور ہم آپ اس کے ہاں تعزیت میں جائیں تو اس مومن پر آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اس مومن کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کا اخلاق بیان کیا جاتا ہے، اس کا کردار بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تعزیت کا قانون ہے کہ آنسو سے پہلے جس کی سلسلے کی مجلس ہے اس کے خاندان کے مناقب و فضائل بھی بیان کیے جائے، مگر اصل مقصد ہے آنسو، گریہ بر حسین۔ جناب زہرا نے تمنا ہی کی تھی کہ کون ہے جو میرے لال پر اللہم صلی علی محمد و آل، آنسو بہائے گا۔ اصل مقصد ہے آنسو، اور یہ آنسو صرف ایک بوند نہیں ہے، یہ آنسو صرف ایک قطرہ نہیں ہے، یہ آنسو صرف آنکھوں کی رطوبت کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کی روشنی میں اس آنسو کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو قرآن میں سورہ مائدہ میں اس آنسو کو عارفین کی علامت بنایا ہے۔ چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ عارفین کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو حق کی معرفت رکھتے ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں، تو حق کے پہچاننے والوں کو عارفین کہتے ہیں۔ جیسے عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کو ساجدین کہتے ہیں، دولت تقویٰ سے مالا مال ہونے والوں کو متقین کہتے ہیں، دولت ایمان سے سرشار ہونے والوں کو مومنین کہتے ہیں۔ ویسے ہی مذہب کی زبان میں وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کو عارفین کہا جاتا ہے۔ اب قرآن میں جیسے متقین کی علامتیں بیان ہوئیں، قرآن میں جیسے ساجدین کی علامتیں بیان ہوئیں، قرآن میں جیسے مومنین کی علامتیں بیان ہوئیں، ویسے ہی قرآن میں حق کو پہچاننے والوں یعنی عارفین کی علامتیں بیان ہوئیں۔ چنانچہ قرآن میں سورہ مائدہ میں وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کی علامت بیان ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ حق کو پہچاننے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ بہت توجہ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ مما عرفوا من الحق، یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ لیجئے قرآن نے قہقہے لگانے کو حق کی پہچان نہیں بنایا ہے، قرآن نے آنسو بہنے کو حق کی پہچان بنایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو تم تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، ابھی قرآن اٹھائیے، ابھی سورہ مائدہ پڑھیے، ابھی آیت پڑھیے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہہ رہا ہے، ان کی آنکھوں کے صحرا سے آنسوؤں کا سیلاب آ رہا ہے، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ مما عرفوا من الحق، کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ تو قرآن نے آنسو کو حق کی پہچان بنایا ہے، اور رونے کو حق کی پہچان بنایا ہے۔ گفتگو شروع ہو رہی ہے لیکن آیت ایک ہے، اور ایک آیت میں عارفوں کی حق کو پہچاننے والوں کی دو علامتیں ہیں، صرف رونا پہچان نہیں ہے، صرف آنسو بہانا پہچان نہیں ہے، صرف گریہ کرنا پہچان نہیں ہے۔ رونے سے پہلے اذا سمعوا، پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں، یوں ہی نہیں روتے ہیں، اور رونے سے پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے بات کو آئینے کی طرح صاف کر دیا کہ وہ سن کے روتے ہیں۔ قرآن نے واضح اس لیے کیا کہ رونے کی بھی قسمیں ہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہے ڈر کے رونا اور ہے، اور سن کے رونا اور ہے۔
کوئی ڈر کے روئے، کسی خوف سے روئے، کسی جانور سے روئے، کسی سانپ کو دیکھ کے روئے۔ ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا اور ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے وہ ڈر کے رونا نہیں ہے۔ پہلے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، پہلے وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ تو بھئی اللہ کے رسول پر تو پورا قرآن نازل کیا گیا۔ 114 سورے اللہ کے رسول پر نازل ہوئے، 6000 سے زیادہ آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، احکام شریعت اللہ کے رسول پر نازل ہوئے، پورے کا پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ نماز کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، زکوٰۃ کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، حج کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ مگر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، قرآن میں بھی تخصیص کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ بھائی نماز کی آیت بھی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور روزے کی آیت بھی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، لیکن آپ تمام آیتیں پڑھتے جائیں۔ نماز کی آیت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ۔ زکوٰۃ کی آیت کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن عزیزان گرامی، نماز کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، روزے کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے۔ وہ عارفوں کی پہچان کیا ہے؟ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ بھائی دو لفظ آئے، ایک لفظ نزول آیا اور ایک لفظ رسول آیا۔ اب جب قرآن کی وادی میں ہم تحقیق کرنے کے لیے نکلے کہ یہ دونوں لفظ کس آیت میں ہیں، یہ لفظ رسول اور لفظ نزول یکجا کہاں ہیں، تو یہ دونوں لفظ یا تو اس آیت میں ملے جس میں عارفوں کی علامت بیان ہوئی، یا اس آیت میں ملے جس میں علی کی ولایت بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب پر نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ من کنت مولاہ فھذا علی اللہ۔ کیا نازل کیا گیا؟ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ کیا نازل کیا گیا؟ علی کی ولایت کا اعلان نازل کیا گیا۔ اب سمجھیے عزیزان گرامی، عارفوں کی علامت کیا ہے؟ وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، اعلان ولایت نازل کیا گیا۔ عارف وہ ہیں کہ جو رونے سے پہلے اعلان ولایت سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں، پہلے ولایت سنتے ہیں پھر شہادت پر روتے ہیں، پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہہ کے روتے ہیں۔ بھائی بات مکمل ہو رہی ہے نا؟ بھائی عارفین وہ ہیں، حق کو پہچاننے والے وہ ہیں کہ پہلے غدیر پھر کربلا، پہلے ولایت پھر شہادت، پہلے یا علی پھر یا حسین، یہ پہچان ہے۔ اب قرآن کی آیت نے عارفوں کی پہچان بتائی اور فرش اعضاء نے عارفوں کا پتہ بتایا۔ کیا بتایا؟ بھائی مجلس اعضاء نے عارفوں کا پتہ بتایا۔ یہ مجلسیں ہی ہیں جہاں پہلے فضائل پھر مصائب، پہلے ولایت پھر شہادت، پہلے غدیر پھر کربلا، پہلے یا علی پھر یا حسین، یہ دونوں جگہ دونوں چیزوں کا مجلس میں یکجا ہونا اعلان ہے کہ یہ جو فرش پر بیٹھا ہے یہ عاشقوں کا مجمع نہیں بیٹھا ہے، عارفوں کا ہے۔ مجمع نہیں ہے، عاشقوں کا مجمع نہیں، عارفوں کا مجمع ہے، پہچاننے والوں کا مجمع ہے۔ بھائی پہچاننا شرط ہے۔ خود غدیر میں بھی نبی علی کو منوانے کے لیے نہیں لائے تھے، پہچانوانے کے لیے لائے تھے۔ اگر منوانا ہوتا تو خالی اتنا کہتے کہ یہ علی مولا، لیکن پہچانوانا تھا تو بات شروع ہوئی اللہ مولایا، اللہ میرا مولا،
وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا، من کنتُ مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ لفظ مولا اللہ سے چلا نبی تک پہنچا، نبی سے چلا علی تک پہنچا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مولا کے یہ معنی، مولا کے وہ معنی، ارے مولا کے جو بھی معنی ہو، جو معنی اللہ کے لیے ہے وہی علی کے لیے۔ کیا کہ میرے سن کے جو لوگ ہیں بہت سے بچے تو اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے۔ جس زمانے میں خطیب الایمان گول کوٹھیاں پڑھا کرتے تھے تو بہت سی اس وقت کے جو بچوں کے سلسلے ہیں جو نسل ہے وہ تھی ہی نہیں۔ کیا قبلہ نے کیا بات پڑھی تھی کہ صاحب کہا جاتا ہے مولا کے یہ معنی، مولا کے وہ معنی، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی پڑوسی کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی ہمسائے کے بھی ہیں۔ بھائی طاہر ولی صاحب نے پڑھا تھا مولا کے 52 نہیں 52,000 معنی ہوں گے۔ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ مولا کے کیا معنی ہیں، ہمیں بتاؤ کہ بخن کے کیا معنی ہیں۔ تو اعلان ولایت کے بعد اصحاب کرام نے بخن کہا کہ مبارک ہو، تو بخن کے کیا معنی ہے؟ کہ بخن کے تو ایک معنی ہے مبارک ہو، بخن کے ایک معنی ہے بدھائی ہو۔ اب یہ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ ایک صاحب کے پیر میں پلاسٹر تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ فریکچر ہو گیا، میں نے کہا مبارک ہو۔ میں نے کہا صاحبزادے ہائی اسکول میں تھے، رزلٹ آیا کیا ہو گیا؟ کہ فیل ہو گئے، میں نے کہا مبارک ہو۔ لوگ کہیں گے عباس ارشاد تمہیں ذاکر کس نے بنا دیا؟ ارے تمہیں مبارکباد دینے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ کہ مبارکباد ہمیشہ ترقی پہ ہوتی ہے، تنزل پہ نہیں، پرموشن پہ ہوتی ہے، ڈیموشن پہ نہیں۔ دیکھیں ہم تو یہ نہیں مانتے کہ علی کا پرموشن ہوا تھا، علی پرموٹڈ مولا نہیں ہے، علی نامینیٹڈ مولا ہے۔ بے شک علی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی جب سے نبی ہیں تب سے علی ولی ہیں، لیکن جن لوگوں نے کہا مبارک ہو تو اس کا مطلب ان کی نظروں میں، بے معرفت لوگوں کی نظروں میں علی وہاں مولا بنائے گئے، کوئی ترقی ہوئی تھی تو بہرحال پیغمبر بھی مولا علی کو منوانے نہیں لائے تھے، پہچنوانے کے لیے لائے تھے۔ منوانا ہوتا تو خالی اتنا کہتے ھذا علی المولا، لیکن کہا اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ بھائی نبی کس کے مولا؟ قرآن نے کہا نبی تو آدم کے مولا، اور نوح کے مولا، ابراہیم کے مولا، موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا۔ دیکھیے قبلہ حضرت مہدی صاحب، میں نے اب تک خود سے نعرے نہیں لگوانا چاہے، لیکن اب میں خود ایسا ماحول بنا رہا ہوں کہ نعرے لگیں گے، کوئی یادگار نعرے لگ جائیں گے۔ آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، آخری نبی موسیٰ عیسیٰ کا مولا۔ تو جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ نبی آدم کے مولا، علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا، علی نوح کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا، علی
علی ابراہیم کے مولا، نبی موسیٰ عیسیٰ کے مولا، علی موسیٰ عیسیٰ کے مولا۔ اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ جو جوان بیٹھے ہیں، جو چمکتے ہوئے چہروں کے گلاب بیٹھے ہیں، یہ جو عشق علی کی بارش میں سیلاب بیٹھے ہیں، جب فضائل کا دریا بہتا ہے، ذاکر مولا کا ذکر کرتا ہے تو یہ مجمع کا دریا جوش میں آتا ہے، اور بھی نعرے لگتے ہیں آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ ارے یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ یہ ماننے والے نہیں بیٹھے، پہچاننے والے۔ لگوا لیے میں نے بھی، اور انشاءاللہ ابھی لگیں گے نعرے۔ بھائی گزارش ہے کہ مجلس میں نعرے ہوں، نعروں میں مجلس نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اذان گرامی جو میں عرض کر رہا تھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا سنتے ہیں، پہلے سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ مولا علی کی ولایت سنتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ غدیر سنتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ فضائل سنتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ یہ پہچان ہے، عارفین کی پہچان ہے۔ اب سننے کے بعد، غدیر سننے کے بعد آنسو آنسو نہیں رہتا ہے، آنسو حق کی پہچان بن جاتا ہے۔ ولایت علی کے اقرار کے بعد جب مولا حسین پہ آنسو بہتا ہے تو یہ معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ توجہ فرمانے ہو، پھر یہ آنسو صرف حق کو پہچاننے والوں کی پہچان نہیں ہے۔ آنسو تو ایسی پہچان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک خاص پہچان بنائی۔ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقویٰ ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہر نبی کی ایک خاص علامت، خاص پہچان ہے جس سے وہ نبی پہچانا جاتا ہے۔ جناب آدم علم سے، نوح تقوی سے، ابراہیم خلت سے، موسیٰ ہیبت سے، عیسیٰ زہد سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ملت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ جناب یعقوب بھی تو ایک نبی ہیں۔ جناب یعقوب کی کیا پہچان ہے؟ تو جناب یعقوب کی پہچان علم نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، خلت نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے، زہد نہیں ہے۔ یعقوب کی پہچان ہے گریہ، یعقوب کی پہچان ہے رونا۔ ارے اس کا مطلب آنسو شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ تو ایک نبی ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ نے اسے ایک نبی کی علامت بنایا کہ جناب یعقوب جناب یوسف پر رو رہے ہیں، وَأَسَفَ عَلَىٰ یوسف، افسوس یوسف کے اوپر، آنسو بہا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جملہ میرا ویڈیو میں وائرل بھی ہو چکا ہے، آپ کے سامنے لائیو پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب یعقوب یوسف پر رو رہے ہیں، حالانکہ یوسف زندہ ہیں، یعقوب روئے۔ زندہ بیٹے پر زندہ باپ رویا، زندہ نبی پر زندہ نبی رویا۔ بھائی بیٹا زندہ ہے، باپ رویا، یوسف زندہ ہیں، یعقوب روئے۔ اب اگر قیامت میں جناب یعقوب سے ملاقات ہو
تو ہمت ہو تو ان سے کہیے گا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعقوب کہیں گے لعنت تو تم پر، ہم نے تو کیا تھا. ہم تو روئے تھے یوسف پر، یوسف زندہ تھے ہم روئے، ہمارا بیٹا زندہ تھا ہم روئے. اس کا مطلب رونا موت کا نہیں ہوتا ہے، رونا فراق کا ہوتا ہے. صرف موت پر گریہ نہیں ہوتا. جب جناب یعقوب جناب یوسف پر گریہ کر رہے ہیں، وَأَسَفَ عَلَىٰ یوسف، افسوس یوسف پر افسوس. پھر قبلہ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جہاں پر جناب یعقوب نے اپنے بیٹے پر گریہ کیا، وہی گریہ کرتے کرتے، اب یہ بات بہت قابل غور ہے، ایک لفظ استعمال کیا وہ صبر جمیل، کہ میرے یوسف آپ کے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے. گریہ بھی کیا اور اعلان صبر بھی کیا. آخری آدھے کا توجہ چاہتا ہوں. گریہ بھی کیا اور اعلان صبر بھی کیا. جہاں پر جناب یعقوب یوسف پر روئے، وہیں پر اعلان صبر کیا. بھائی دو کام ایک ساتھ کیے، بیٹے پہ آنسو بھی بہائے اور اعلان صبر بھی کیا، اور گریے کے ساتھ اعلان صبر کر کے بتایا کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، اللہ سے شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے. بھائی میں اپنے بچوں جوانوں کی توجہ چاہوں گا، اس بات کو خاص طور سے سمجھیں، اس لیے کہ عام طور پر جو گریے کی مخالفت ہوتی ہے، جو آنسوؤں کی مخالفت ہوتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گریہ کرنا صبر کی مخالفت ہے، کہ رو نہیں صبر کرو، آنسو نہ بہاؤ صبر کرو. بھائی گریہ کرنا صبر کی مخالفت نہیں ہے، شکوہ کرنا صبر کی مخالفت ہے. اگر گریہ کرنا صبر کی مخالفت ہوتی تو یا تو یعقوب گریہ نہ کرتے اور یا اعلان صبر نہ کرتے. بھائی گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے، شکوہ کرنا صبر کے خلاف نہیں. شکوہ کیا ہے؟ کہ کوئی مصیبت آئی، ہم نے اللہ کی مرضی کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرا گھر کیوں جل گیا، میرا بچہ بیمار کیوں پڑ گیا، میرا نقصان کیوں ہو گیا، میرا کاروبار کیوں مٹ گیا. یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ ہے شکوہ. شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے. بھئی آخری آدمی کا توجہ، گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں. خدا کی قسم ہم 1400 برس سے کربلا پر گریہ کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں. بھئی سنیے گا، میں دلیل دے رہا ہوں. آخری آدمی کا توجہ، 1400 برس سے ہم کربلا پر گریہ کرتے ہیں، مگر کربلا کی مصیبتوں کا اللہ سے شکوہ نہیں کرتے. یقین نہ آئے تو ہماری مسجدوں میں جھانک لیجئے، جس کربلا پر گریہ کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ. مسجد ہی میں کربلا پہ گریہ بھی کر رہے ہیں، وہ اسی مسجد میں کربلا کی مٹی پر سجدہ بھی کر رہے ہیں.
ایک عزادار نہیں کہتا کہ اللہ تو نے امام حسین کے ساتھ یہ کیوں کر دیا، امام حسین قتل کیوں ہو گئے، امام حسین کا گھر کیوں لٹ گیا۔ ایک عزادار اللہ کی مشیت کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ عزادار جانتا ہے کہ یہی تو مشیت کے آئینے ہیں۔ بھائی منشاء الہی کیا ہے، یہ چہرہ حسین میں نظر آئے گی۔ اب یہ جملہ چاہے یہاں سمجھے چاہے گھر جا کے سمجھیے۔ بھائی پہلی دلیل یہ ہے کہ جس کربلا پر گریا کرتے ہیں، قبلہ دیکھیے گا، اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اسی لیے روز عاشورہ جب ہم اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ رضا بقضائہ و تسلیما لہ۔ شکوہ نہیں کرتے، شکوہ کرنا سب کے خلاف ہے، گریہ کرنا سب کے خلاف تھوڑی ہے۔ بھائی صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم جو کمسنی میں انتقال کر گئے اور پیغمبر اسلام اپنے فرزند جناب ابراہیم کی میت پائے، یہ بخاری شریف میں، اور آنے کے بعد آپ نے آنسو بہانا شروع کیا تو ایک صحابی نے حیرت سے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا کہ حضور آپ نبی ہو کے رو رہے ہیں۔ تو پیغمبر کا یہ جملہ بخاری شریف میں ہے، فرمایا یہ رونا نہیں ہے، رحمت ہے۔ ارے جو رحمت للعالمین کی نظروں میں رحمت ہے وہ آپ کی آنکھوں میں بدعت کیسے ہو گیا؟ اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابراہیم ہم آپ پہ آنسو بہائیں گے مگر زبان سے وہی کہیں گے جو مطابق مشیت خدا ہو۔ اس کا مطلب زبان اور ذہن کا کنیکشن منقطع نہ ہونا چاہیے، زبان سے وہی کہیں گے جو مطابق مشیت الہی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی گریہ جناب یعقوب نے گریہ کیا، آنسو نبی ہونے کی پہچان ہے، اور یہ صرف یعقوب کے لیے نہیں ہے، جناب آدم زمین پہ آئے، علامہ حفظ الرحمان نے قصص القرآن میں لکھا کہ روتے ہوئے آئے، آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ دنیا میں سب سے پہلا دن جناب آدم نے پورے دن گریہ کیا۔ اب زمین ایک تھی، چہرے دو تھے، آدم کا چہرہ آنکھوں میں آنسو، ابلیس کا چہرہ ہونٹوں پر قہقہے۔ یہ جو جناب آدم زمین پہ آئے تو یہاں سے آدمیت کا کیلنڈر شروع ہوا، جیسے ہجری کیلنڈر، قمری کیلنڈر، شمسی کیلنڈر، یہ شروع ہوا آدمیت کا کیلنڈر۔ اب آدمیت کے کیلنڈر کا پہلا دن تھا، پہلے سال کا پہلا دن تھا، اور پہلے سال کے پہلے دن زمین کے آئینے میں آدم روتے نظر آئے۔ اور ابلیس ہنستا نظر آیا۔ بھائی محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، پہلی محرم سال کا پہلا دن ہے۔ اب پہلے دن ہی کچھ لوگ رونے لگتے ہیں، کچھ لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، سب اپنے شجرے بتاتے ہیں۔ آدم والا کون ہے؟ اور ابلیس والا کون ہے؟ یہ پہلے سال کا پہلا دن ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ ہم روتے بھی ہیں تو بس صورت نہیں لگتے، وہ ہنستے بھی ہیں تو ہرملا لگتے ہیں۔
بتائیے مجھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو سنا ازالِ گرائی وہ مجھے مصائب کے لیے وقت دے رہا. یہ آنسو جناب یعقوب روئے. قرآن سورہ یوسف اعلان کر رہا ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب جس قرآن میں یعقوب کی آنکھوں کی بینائی کے جانے کا ذکر ہے, اسی میں بینائی کے آنے کا ذکر بھی ہے. آنکھوں کی روشنی جانے کا ذکر ہے اور آنکھوں کی روشنی کے آنے کا ذکر بھی ہے. آنکھوں کی روشنی گئی کیوں؟ غم یوسف کی وجہ سے. واپس آئی کیوں؟ پیرہن یوسف کی وجہ سے. جب جناب یوسف کا کرتا آیا اور یعقوب نے کرتے کو چہرے پر ڈال لیا, اس کا مطلب معصوم کے تبرک کو چہرے سے لگانا یہ نبیوں کے گھروں کا کلچر ہے. اب ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے ہیں بھائی قرآن پر. فلاسفر اپنی نظر سے قرآن سمجھتے ہیں, سائنسداں اپنی نظر سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک سائنٹسٹ نے, مسلمان ہی ہیں, انہوں نے ریسرچ کی کہ آخر جناب یوسف کے کرتے کی وجہ سے جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس کیسی آ گئی. تو کہا صاحب اصل میں اس کرتے میں, یوسف کے کرتے میں جناب یوسف کا پسینہ شریک تھا, اور پسینے میں, یوسف کے پسینے میں کچھ ایسی صلاحیت تھی کہ آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. چلیے ایک قدم چلیں, ایک اور قدم چلیے گا. ارے اگر یوسف کا پسینہ سبب شفا بن جائے تو حیرت کی بات نہیں. اگر حسین کا خون کھا کے شفا بنا دے, سنیے گا مجھے ایک جملہ دینا ہے آپ کو. یوسف کا پسینہ یعقوب کے لیے سبب شفا بنے تو حیرت کی بات نہیں. اگر مولا حسین کا خون خاک کو کھا کے شفا بنائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. حالانکہ یوسف کا پسینہ نبی کا پسینہ ہے, نبی کا پسینہ ہے, بلکہ پسینے کا پسینہ ہے. سنیے گا, بات بچوں کو سمجھانا ہے. پسینے کا پسینہ ہے بھائی, سارے نبی آخری نبی کے نور کے پسینے سے بنے. پیغمبر اسلام کی جبین کے پسینے کے قطرے گرے تو کوئی آدم بن گیا, کوئی نوح بن گیا, کوئی موسیٰ بن گیا, کوئی عیسیٰ بن گیا. بھائی انبیاء سارے نبی 1,23,999 انبیاء پیشانی محمد کے پسینے کا صدقہ ہیں. تو یوسف پسینے کا پسینہ ہے. ارے جو پسینے کا پسینہ ہو, جب اس کا یہ اختیار ہے تو جو نبی کا خون ہو.
کناروں میں مجلس۔ تو حضرات گرامی سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یوسف وہ ہیں کہ نبی کے پسینے کا پسینہ ہے، اور مولا حسین دموں کا دمی واللحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون۔ اللہ سنیں آزان ہے، یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ سنیں جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی یوسف کے پیرہن کی وجہ سے واپس آ گئی۔ قرآن پاگلوں کے لیے نہیں آیا، خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تدبر کے لیے آیا، تفکر کے لیے آیا، تعقل کے لیے آیا، غور و فکر کے لیے آیا، اولی الالباب کے لیے آیا، صاحبان فہم و فراست کے لیے آیا، صاحبان ذکا و صاحبان عقل کے لیے آیا۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ سمجھو، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ سنیے گا آخری جملہ، اور آخری آدمی تک انشاءاللہ کوئی اپنی جگہ نہ رہے گا۔ غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، ٹیمپریری طور پر امتحان ہوتا ہے، لیکن پرماننٹ نقصان نہیں ہوتا۔ یوسف کی آنکھوں کی روشنی گئی، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ جس کے غم کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی گئی، اسی کے کرتے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی آئی۔ اس کا مطلب غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مولا حسین کی محبت میں اپنی حلال کی دولت لٹاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بھائی آخری آدمی سنیے گا، سبیلے لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اپنی دولت لٹاتے ہیں۔ ارے ہم اپنے مولا کی محبت میں اتنی دولت لٹاتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے۔ ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں بھائی، مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھ لیجئے۔ ہم ایک صاحب کے پاس پہنچے کہ 2 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ کہا صاحب 2 کیا ہم 10 دے دیتے، لیکن 6 مہینے پہلے بیٹی کی شادی کی ہے، حالات خراب ہیں۔ بیٹی کی شادی کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں، حسین کی مجلس کے بعد وہی پرانی ہے۔ یوسف کی آنکھوں کی روشنی گئی، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ ہم مولا کی محبت میں لٹاتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں عشق حسین کی وجہ سے، اور 10 گنی 100 گنی پاتے ہیں عطائے حسین کی، وہ کسی کا کوئی رکھتے نہیں ہے۔ بس حضرات گرامی، اللہ سلامت رکھے تمام مولا کے نام پر اپنا وقت قربان کرنے والوں پر، اپنی دولت قربان کرنے والوں پر۔
یہ انجمن ہائے ماتمی کے نوجوان، یہ تمام ماتمی، یہ تمام مجمع، کیا کچھ آگے بڑھانے کو کہہ رہے ہو بیٹا؟ دل کھول کے برسا پانی، کربلا میں نہ برسا ذرا سا بھی پانی۔ کون کہتا ہے کہ پیاسے دے حسین، سچ تو یہ ہے لب حسین کو ترسا تھا پانی۔ سلامت رہیے آپ، اللہ صلی اللہ علیہ مولا حسین کا صدقہ خاص ملے، جناب زہرا کی دعا کا سایہ آپ کے سروں پر باقی رہے۔ یہ بڑا کام ہے، عزاداروں کا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ نہیں مولا، آپ کی محبت سر آنکھوں پہ، آپ نوحہ خان، آپ مولا کے ذاکر، نثر ہو یا نظم ہو، مجلس ہو یا نوحہ ہو، یہ بڑی خدمت ہے، اور پھر عزاداروں کا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیے ہمیں تو بہرحال آرام بھی مل جاتا ہے، منتظمین نے بلایا، بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام ہے، بہتر سے بہتر آرام کا انتظام ہے، دنیاوی طور کے اوپر شہرت بھی مل جاتی ہے، مولا کا صدقہ بھی مل جاتا ہے، انہی کی مجلسوں کے صدقے میں بچوں کے منہ میں نوالے جاتے ہیں ہمارے۔ لیکن یہ عزادار جو اذیت اٹھاتے ہیں، خدا قسم میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر مولانا سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کل یقین تھا سب کو کہ پانی برسے گا، لیکن اس کے باوجود ایک ننھے سے شہزادے کو رونے کے لیے کتنا بڑا مجمع آ گیا۔ اور آج آخری مجلس ہے، مولا سب کو سلامت رکھے، ابھی مجلسیں ہوں گی لشکری تالاب کے امام باڑے میں، انجمن شمشیر عباسی کی جانب سے اشرا ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا، پرویز بابا کی یہاں مجلس ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا، ہر جگہ جائیے۔ اور اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہوں، ننھے منھے بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو فرش عزا پر بہت احتیاط سے بیٹھا جائے، کیا پتا کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے، کیا خبر کہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے۔ بس عزیزو آخری مجلس ہے، میں صمیم قلب سے انجمن یادگار معصومین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بار پھر مجھے موقع دیا، اس جگہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں انسان ہوں، اگر میرے دہن سے کوئی نامناسب لفظ نکل گیا ہو یا کوئی لفظ شایان شان اہل بیت اطہار نہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ آج آخری مجلس ہے، دیکھیے میں نے چونکہ حکم تھا لوگوں کا کہ فضائل زیادہ پڑھیں، میں نے کچھ وقت سے تھوڑا زیادہ پڑھ دیا، لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے کہ کل پہلی سفر ہے، کل ہی کی تاریخ وہ ہے کہ جب آواز آئی تھی الشام پہلی فروری کو یہ قافلہ اسیران کربلا شام کی سرحدوں میں داخل ہوا۔ ارے باد قتل شاہ اللہ کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیہ بستند بازو زینب و قصورا، ارے توقیہ حمدہ گلوے سید سجاد راہ۔ ابھی یا اللہ دستور ہے، اس سے تاثر غم اور بڑھ جاتا ہے اندھیرا ہونے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ جب 2-3 منٹ رہ جائے مجلس تمام ہونے پر تب اندھیرا کیا جائے، اس لیے کہ مجھے مسائل پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ سننے میں سہولت ہوگی۔ آج آخری مجلس ہے اور آخری مجلس کا دستور یہی ہے کہ ہر آخری مجلس میں وہ حسین کی رخصت آخر پڑھی جاتی ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دو نہ تھا کوئی جو سنبھالے نہ جاوے تو سکینہ جھاڑ رہی تھی ماں کے دامن، حسین چپ کے کھڑے تھے چھپائے ارے رات رات کوئی شاہ کربلائی کو فقط پہن نے کیا تھا سوال۔ حالانکہ یہ کام تھا جناب علی اکبر کا جو بی بی زینب نے کیا، بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا، 4 برس کی بچی آ گئی، کہا نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر، سینے پر سلائے کہ تمہیں رات کو مادر، اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس زندہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بیوی، کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ ابرار، ارے اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا ایک
میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی صاحبان اولاد بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کو مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دیں۔ ایک بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اگر آپ کو تجربہ ہوگا تو آپ گواہی دیجیے گا۔ ایک بڑا سخت کام ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے، لیکن جب 3 4 5 سال کے تھے تو ایک بڑا سخت مرحلہ ہوتا تھا کہ ہم مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑکا دوڑتا ہوا آیا، اس نے ہمارا دامن پکڑ لیا۔ تو چلتے وقت بچے کے ہاتھ سے دامن چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ وجہ سکینہ دامن پکڑے کریے بابا، آواز نیند آئے گی بوا کی جب آؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ارے ماشاءاللہ آمادہ کر رہا ہوا، اور پھر چلے میدان میں آئے، بلا کی جنگ کی آواز آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ سننا عزادارو، امام نے جیسے ہی ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، ایک مرتبہ ابو ایوب نے سینے پر نیزہ مارا، ادھر سے ابن اشعث نے بھالا مارا، ادھر سے سنان نے ایک نیزہ مارا۔ کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کمزور ہو گئے تھے، کبھی دائیں گرتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے، کمزور نہیں ہوئے تھے، کبھی نیزہ مار کے دائیں ڈھکے رہے، پتھر اٹھایا، امام کے ماتھے پر مارا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ہرملہ ملعون 10 تیر لے کے آیا تھا، 7 کہاں گئے کچھ پتا نہیں، لیکن 3 تیروں کا ذکر ہے کہ ہرملہ نے ایک تیر چلایا، مشک سکینہ پر لگا، دوسرا تیر چلایا علی اصغر کے گڑے پر لگا، بھائی مجھے دیکھنا، لکھا ہے تیسرا تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر حسین کے دل میں اتر گیا۔ ارے میرا بیٹا سوا، ارے میرا سیاح، ارے میرا غریب، لکھا ہے پہلے حسین نے چاہا کہ تیر کو سامنے سے نکالے، لیکن جب تیر سامنے سے نہ نکلا، حسین نے تیر کو اپنے سینے کے اندر کیا، پیچھے سے نوک نکلی، حسین نے تیر کو کھینچا، ابھی جھکے تھے کہ تلوار کسی نے ڈھیلے مارے، کسی نے پتھر مارے، بھائی ایک ملعون آگے بڑھا، بھائی روایت کا جملہ ابھی رکے رہنا، ابھی مجھے 2-3 منٹ پڑھنا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک ملعون آگے بڑھا، امام لیٹے ہوئے ہیں، اس نے لمبا سا نیزہ لے کے امام کی طرف دیا۔